السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. جی السلام علیکم. ہزارہ برادری پر حملہ ہوا ایک دفعہ پھر، اور دھرنے ہوئے پورے ملک کے اندر. ناظرین، جو ملکی امور ہے جن کا کل بھی ذکر کیا تھا ان کو سٹینڈ سٹل پر لے آیا گیا، یعنی کہ ہر چیز مفلوج ہو گئی. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جو ایجیٹیٹ کرنے کا حق ہے وہ تو درست ہے، لیکن اس طرح سے ملکی امور کو روک دینا اور ہر چیز کو جام کر دینا یہ شاید ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. کیونکہ دھرنے شاید اس حکومت کے دوران، اس 5 سالہ دور میں جتنے ہوئے ہیں، شاید پہلے کبھی نہیں ہوئے. ایک اچھی بات یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کیونکہ جمہوری حکومت تھی اس لیے دل بہت بڑا تھا، لوگوں کو احتجاج کرنے دیا گیا. بہرحال ہم آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو اب تک کارروائی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر اس کو نوٹس بھی لیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے، کل پھر ہوگی. اس تمام مسئلے کے خاص طور پہ جس کا تعلق لشکر جھنگوی سے ہے، اس کو ختم کرنے کا، کوئی آپریشن کرنے کا، ایکشن کرنے کا سلوشنز کیا ہیں ہمارے پاس، اور اگر کوئی سلوشن ہے تو اس کے رستے میں رکاوٹیں کیا ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں یہ بات ہوگی. الیکشن کمیشن آف پاکستان دن بدن جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں الیکشنز کے قریب اور یہ حکومت اپنی میعاد پوری کر رہی ہے، نئے سامنے چیزیں لا رہا ہے. اور انفیکٹ ان کا جو ایجنڈا ہے، جو موٹیو ہے، وہ یہی ہے کہ الیکشنز کو بڑا ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے. اسکروٹنی کا جو پروسیجر ہے اس کے لیے بھی آج ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ جو ٹارگٹ سیٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک اچیویبل ہے اور کیا مشکلات ہوں گی الیکشن کمیشن کو اس کے حصول میں. سیٹھی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے، کیونکہ یہ جب یہ اٹیک ہوا، اس کے بعد جب دھرنے شروع ہوئے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ کانسپریسی تھیریز نے بھی جنم لیا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آج سینٹ کے اندر بھی خیر بڑی ڈیٹیل باتیں ہوئیں. رضا ربانی صاحب نے کی، بنگش صاحب نے کی، رحمان ملک صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے جو کہا وہ بھی بڑا اہم تھا، رحمان ملک صاحب نے جو کہا. لیکن ایک رپورٹ ہے، میں چاہتا ہوں یہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد ہم گفتگو کو آغاز کرتے ہیں. سانحہ کوئٹہ ابھی تک ملکی ایوانوں میں زیر بحث ہے، جبکہ سپریم کورٹ میں اس سانحے کے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران جناب چیف جسٹس صاحب نے ISI کی رپورٹ مسترد کر دی، کیونکہ اس میں کورٹ کے پوچھے گئے سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا تھا. دوسری طرف سیاستدان اس واقعے کے حوالے سے اپنا موقف بھی سامنے لا رہے ہیں. ANP کے سینیٹر عبدالنبی بنگش کا سینٹ میں کہنا تھا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہمارے ادارے ہیں، اور جناب حاصل بزنجو صاحب نے بھی اداروں کی چشم پوشی کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک بولتی ہے انٹیلیجنس فیلور، ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس کا آنکھ بند کرنا. جہاں انٹیلیجنس چاہتی ہے کر لیتی ہے، جہاں نہیں چاہتی ہے نہیں کر لیتی ہے. دوسری طرف جناب رضا ربانی اور مسلم لیگ نون کے جناب احسن اقبال نے اس واقعے کے تانے بانے بیرونی سازش سے جوڑے ہیں. رضا ربانی صاحب کا کہنا تھا کہ سانحہ کوئٹہ اسی دن ہوا جس دن گوادر چین کو دینے کے معاہدے پر دستخط ہوئے. کون سی مغربی قوتیں ہیں جو گوادر کو چین کے ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتی؟ جبکہ جناب احسن اقبال صاحب نے بھی ملک میں جاری دہشت گردی کی لہر کو الیکشن ملتوی کرانے کے ایک بڑے ایجنڈے کا حصہ قرار دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر قادری صاحب کی آمد وہ کیپسول تھا الیکشن کو ملتوی کرانے کا. وہ جب ناکام ہو گیا تو اس سے زیادہ سرجیکل انٹرونشنز جو ہیں دہشت گردی کی انہیں اختیار کیا جا رہا ہے. یہ کچھ قوتوں کو بہت ناخوشگوار لگتی ہے جو پاکستان میں ون شاپ خریداری کے قائل ہیں کہ ایک فون نمبر ہمارے پاس ہے، اس کو فون کیا اور اس نے ایک فون کال کے اوپر سرنڈر کر دیا. ایسی صورتحال میں جہاں یہ معاملہ ملکی ایوانوں میں زیر بحث ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مشکلات ہیں جو اس کو حل کرنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. شہری صاحب، ایک تو یہ ایڈ کر دوں کہ جو صبح رپورٹ جس کے بارے میں کہا گیا اور ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا کہ وہ ریجیکٹ ہوئی تھی، اس میں پورے تفصیلات نہیں تھیں. چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ دوبارہ سے رپورٹ ری سبمٹ کریں، وہ ڈیفنس سیکرٹری نے کر دی ہے. اب جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ISI نے انفارمیشن دے دی تھی. اس انفارمیشن کے نتیجے میں وہاں پر 2 پوسٹس بنائی گئیں، اور جو کرانی روڈ ہے جہاں پر یہ پھر واٹر ٹینکر گیا، اس کی جو پوسٹ تھی وہ FC کے انڈر تھی. اب آرگومنٹ جو دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی بہت سارے کیونکہ ٹینکرز گزرتے ہیں وہاں پر، تو ہر ایک ٹینکر کو باری باری چیک کرنا ممکن نہیں تھا، اور جو کیمیکل استعمال ہوا وہ لاہور کی اکبری منڈی سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں خریدا گیا. اب سوال یہ ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی جب انٹیلیجنس سے بھی شاید معاملہ آگے چلا گیا، انٹیلیجنس مل گئی، پھر ایکشن کیوں نہیں ہوا، پھر کیوں نہیں رکا؟ یہ
انٹیلیجنس کیا انٹیلیجنس دی اس کی کچھ ڈیٹیلز دی ہیں آئی ایس آئی نے؟ نہیں وہ تو obviously اب کورٹ کا حصہ ہے, ہم میڈیا سے تو شیئر نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ہر ایجنسی, خواہ وہ اسپیشل برانچ ہو, انٹیریئر منسٹری ہو, آئی ایس آئی ہو, یہ فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ نوٹیفیکیشنز ایشو کرتے رہتے ہیں بریف کہ ہماری سورسز ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. کبھی وہ ہوتی ہیں, کبھی وہ نہیں ہوتی. تو یہ ہر ایجنسی کور کرتی ہے اپنے ٹریکس کہ کل کو کچھ ہو گیا, ہمیں پوچھیں گے آپ کو نہیں پتا تھا, آپ سوئے ہوئے تھے, تو وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا. تو یہ اس قسم کی جو انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہے نا جی کہ وہاں خطرہ ہے, یہاں خطرہ ہے, یہ تو آپ اور میں بیٹھ کے یہاں بھی بنا کے انٹیلیجنس رپورٹس بھیج سکتے ہیں کہ جی وہاں بھی خطرہ ہو سکتا ہے, وہاں بھی خطرہ ہو سکتا ہے, اس علاقے کو کور کر کے رکھیں, اس علاقے کو کور کر کے رکھیں. تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اچھا, جس ایجنسی کے پاس یہ انفارمیشن آ جاتی ہے کہ یہ ایریا جو ہے یہ خطرناک ہے, تو اس کے پاس یہ بھی ریزن بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں ایریا خطرناک ہے یا ولنریبل ہے, کہ یہاں یہ کمزور ایریا ہے, یہاں کچھ انفارمیشن آتی ہے نا. تو اگر وہ انفارمیشن کو یہ ایجنسیاں فالو اپ کریں تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہاں سے آئے گا, کون نہیں آئے گا. تو یہ میرے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس قسم کے حادثے ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں فالو اپ کی, جو لیڈز تھیں جس کے یہ پتہ چلا, تو آپ نے کیوں نہیں فالو اپ کیا اور اس کو روکنے کی کوشش کی. اچھا آپ دیکھیں آل اوور دا ورلڈ جب یہ ٹیررزم کی بات آتی ہے یا سیکرٹ آپریشنز کی بات آتی ہے تو لیڈز کو فالو کیا جاتا ہے. انہوں نے لیڈز فالو کر کے وہ اسامہ بن لادن تک پہنچ گئے. آپ کو انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب انہیں پتا چلا کچھ لیڈز ملی, اور وہ لیڈز ایسی تھی جو کہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ملی, ہمیں وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لیڈ تھی کہ نہیں تھی, ہم نے ان کے حوالے کر دی, انہوں نے اس سے لیڈ نکال کے اس پہ فالو اپ کیا اور ود ان 6 months کنفرم کر کے انہوں نے ٹیک آؤٹ کر لیا. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ 2-3 پرابلمز ہیں. وی نیڈ ٹو ٹاک آلسو اباؤٹ سولوشنز. آئی ایس آئی نے رپورٹ دے دی, کہہ دیا جی ایف سی کو پوچھے, ہم نے تو بتا دیا تھا ان کو کہ یہ پرابلمز ہیں. ایف سی کہے گی 150 ٹینکرز دن کے جاتے ہیں ہمارے پاس, تو وہاں ان پوسٹ کے اوپر 4 لوگ, تو وہ 4 لوگ جو ہے وہ سارا دن ایک ٹینکر کو اگر صحیح طریقے سے دیکھیں گے تو 20-30-40 ٹینکر سے زیادہ سارے دن میں نہیں جا سکیں گے, اور وہاں پانی کا مسئلہ ہے. تو مطلب ہے کہ ایک تو سو وی ہیو دس ایشو آف کہ ہاف بیکڈ انٹیلیجنس, کوئی اس کے پیچھے ذمہ داری لینے سے انکار, اور اسی انٹیلیجنس کے پیچھے کہ آپ کو پوچھے آپ یہ انٹیلیجنس دے رہے ہیں تو کچھ اور بھی تو بتائیے نا, کون کرے گا, کیسے ہوگا, کیا ان کے روٹس ہوں گے, گیو اس دی ڈیٹیلز کہ ٹینکر کے ذریعے ہوگا اور فلانے دن ہوگا. اگر آپ کو اتنا پتا ہے کہ ایسے ہوگا تو یو کین نیرو ڈاؤن نا, اٹس ویری ایزی, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. مگر ذمہ داری لینا, ریسورسز کی کمی, ایف سی کہے گی جی ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے, مین پاور ہی نہیں ہے, ٹیکنیکس ہی نہیں ہے کہ ہم ٹینکرز کو صحیح طریقے سے کھول کے دیکھیں, اکوپمنٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے جو جوان ہیں ان کی موٹیویشن ہی نہیں ہے, ان کو تنخواہیں کوئی نہیں ٹھیک ملتی, وہ تو سارا دن سوئے رہتے ہیں کیونکہ, اور ان کو جذبہ ہی کوئی نہیں ہے, ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے ٹو ڈو دیز تھنگس. ان کی تو ٹریننگ ہے ٹو ڈو ادر تھنگس. ان کو آپ نے لگا دیا ٹینکرز کو چیک کرنے کے لیے, زیادہ یہ ہے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس دیکھ لیں گے آپ کے, یا ایک ٹینکر آئے گا ایسے کر کے دیکھیں گے, ایسے کر کے دیکھیں گے, ایسے جی جاؤ, وہ بیچارے اور کیا کریں. تو اٹس اے ہوسٹ آف فیکٹرز. یہ ایک ایٹیٹیوڈ اور ریسورس کا پرابلم بھی ہے, مطلب آپریشنل ڈیفیکلٹیز ہیں یہاں. اچھا, ایک طرف. دوسری طرف انٹر ایجنسی ٹرف وارز. آئی ایس آئی کو کوئی چیز پتہ چلتی ہے, اگر وہ خود نہیں اس کو ٹیک آؤٹ کر سکتے یا فار ون ریزن اور ادر نہیں کرنا چاہتے تو وہ شیئر نہیں کریں گے اپنی انفارمیشن ود دی پولیس اور ود اسپیشل برانچ. اسپیشل برانچ جو ہے ان کو اگر اپنی کوئی انفارمیشن ملتی ہے, اگر کوئی اور ایجنسی ان سے انفارمیشن مانگتی ہے, وہ بھی بڑی جیلسلی گارڈ کرتے ہیں کہ یار سارا کام ہم نے کیا, نمبر وہ لگا جائیں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس قسم کی انٹر ایجنسی کانفلکٹس بھی چلتی رہتی ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں, یہ ایک جنرل ایشو ہے. ہمارے دوست تھے اور ہیں طارق پرویز صاحب, وہ ہی واز ہیڈ آف نیکٹا, ان کو نیکٹا ایک نیا کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ نیشنل لیول پہ بنانے کی, وہ 2 سال بیٹھے رہے, لا بھی ڈرافٹ ہو گیا مگر کوئی ٹیتھ نہیں دی, کوئی دانت نہیں دیے کہ وہ بائٹ کر سکیں. وہ ریزائن کر کے وہاں سے 2 سال کے بعد چھوڑ کے آ گئے. فائز صاحب بیٹھے, ساری دنیا انہیں انوائٹ کرتی ہے کہ آپ بتائیں کہ ٹیررزم کا پرابلم کیا ہے پاکستان میں, اور ہم نے ان کو ریٹائر کر کے فارغ کر دیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ قانون 1.5 سال پڑا رہا. جھگڑا کیا تھا اس قانون میں؟ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی تھی. جھگڑا یہ تھا کہ اس قانون کے تحت جو کمیٹی بنے گی, اوور سائٹ کمیٹی بنے گی نیکٹا کی, جو بورڈ آف گورننس بنے گا یا جو کمیشن بنے گی, دیٹ ول رن دا ہول یونٹ, اس کا جو سربراہ ہوگا, جو چیئر ہوگی, وہ پرائم منسٹر ہوگی, انٹیریئر منسٹر ہوگی.
रहमान मलिक साहब का कहना था कि मेरे अंडर होनी चाहिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर होनी चाहिए। आईएसआई का कहना था प्राइम मिनिस्टर के अंदर हो, क्योंकि डीजी आईएसआई नहीं चाहेगा कि रहमान मलिक साहब को चीज शेयर कर रहे हैं तो डीजी आईएसआई उनके नीचे बैठे, यू नो, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। रहमान मलिक साहब के इंटीरियर मिनिस्ट्री ओवरऑल मेरा इंचार्ज है टेक्निकली स्पीकिंग, and ISI technically is responsible to the Prime Minister, and Prime Minister का right hand man on these issues is the Interior Minister। मतलब ये सारे issues चलते रहे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कानून बन गया मर के, मगर nothing has happened because it's a toothless body। कानून भी सही नहीं बना, और कानून में भी बहुत सी खामियां अभी भी बैठे। और यहाँ अब आप ले लीजिए पुलिस के प्रॉब्लम्स। पुलिस में कोई मोटिवेशन नहीं है, पुलिस की कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई ये जो सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म यूनिट जो बनाया यहाँ, वो सीआईडी की जो पुरानी डिपार्टमेंट थी उसको थोड़ा सा नाम चेंज करके और थोड़ा सा टाइट कर दिए और उसको बना दिए। उनके पास उनके पास ना कोई अपनी फोर्स है टू टेक आउट टेररिज्म, टू कॉम्बैट देम, to arrest them, to detain them, to collect evidence। कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल या फिजिकल उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। वो वही जो एग्जिस्टिंग पुलिस रिसोर्सेज हैं उन्हीं को टैप करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो उनके पास सारी मिल जाती है थाने से कि इस इलाके में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब थाने के पास होती है। उन्होंने जबरदस्त रिपोर्ट्स बना देते हैं वो, मगर एक्शन दे आर नॉट एक्शनेबल। अब आप देखें हाउ डू यू डील विद काउंटर टेररिज्म इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं मुख्तसर बातें, पूरी दुनिया में वहां काउंटर टेररिस्ट यूनिट्स फेडरल लेवल पे बनते हैं। टेररिज्म इज नॉट अ प्रोविंशियल इशू, इट्स नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल इशू, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। वो फिर एक काउंटर टेररिज्म यूनिट्स जो बनते हैं उनको फिर राइट्स होती हैं, उनकी अपनी फोर्स भी होती है, हेलीकॉप्टर्स अपने होते हैं, कॉम्बैट ट्रूप्स अपने होते हैं, स्नाइपर्स अपने होते हैं, वेपन्स अपने होते हैं, कानूनी बैकिंग होती है, कानूनी बैकिंग, और वो तो ऑब्वियसली कानूनी बैकिंग होती है। एंड दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल द टॉप ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे कैन सोलिसिट डेटा एंड डिमांड थिंग्स फ्रॉम देम। तो उनको एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है, वो लाइक आर्मी के अंदर एसएसजी कमांडोज होते हैं। इसी द सेम वे द नेशनल लेवल यू हैव अ काउंटर टेररिज्म यूनिट्स एंड दे ओवरराइड ऑल अदर। और फिर उनको ये भी होती है दैट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। मतलब है कि जैसे भी है टेररिस्ट को टेक आउट करना है, वहां ये ड्यू प्रोसेस कि टॉर्चर नहीं करना, ड्यू प्रोसेस करना है, पकड़ के कानून के हवाले करना है, वो बात की बातें हैं। पहला मौका डज फारक यू नो कि यू आर इन्वॉल्व इन अ टेररिस्ट फाइट, कोई अरेस्ट करना नहीं है, यू शूट टू किल, वी डोंट हैव टाइम फॉर प्रोसिक्यूशन एंड सो ऑन। तो मतलब है दे टेक इट वेरी सीरियसली एंड दे हैव वेरी शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम्स। यहां तो मतलब है कि है ही कुछ नहीं, ना प्रोविंशियल लेवल पे कुछ है, ना नेशनल लेवल पे कुछ है, और सारा पाकिस्तान इज ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ रिस्पॉन्स। बिकॉज पुलिस वाले कहते हैं ना हमारे पास ना रिसोर्सेज है ना प्रोटेक्शन है। नहीं ना, अच्छा प्रोटेक्शन की बात, पुलिस की भी प्रोटेक्शन नहीं है। पुलिस ने देखा है कि जो अगर वो विटनेसेस इकट्ठे करते हैं किसी के खिलाफ तो विटनेसेस को मार दिया जाता है, उनके लिए विटनेस प्रोग्राम नहीं है प्रोटेक्शन का। अगर पुलिस खुद आगे बढ़ के करती है तो उनको टारगेट किलिंग कर दी जाती है, और उनके पीछे उनके बच्चों को ख्याल करने के लिए रियासत जो नहीं है तैयार, बिल्कुल नहीं वादे करती है, वो भी पूरे नहीं करती। तो मतलब है किसी ना पुलिस की मोटिवेशन ना जजेस की मोटिवेशन कि भाई वो डर लगता है जज साहब अपने चेंबर में बैठे हुए हैं तो बड़े तकड़े हैं ना, जब गाड़ी में उठ के घर जाएंगे ना तो वो ऑर्डिनरी इंसान बन जाते हैं, उतनी वल्नरेबिलिटी उनकी हो जाती है, उनकी और उनके बच्चों की। और अगर दूसरी तरफ से उनका ये फैसला है कि जी जज को इंटिमिडेट करना है तो इट्स द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, एक फोन कॉल कि अभी आप बाहर निकले हम ये कर दें, बस फारग हो गए जज साहब। जज साहब आपका ख्याल है वो इजंट ही ह्यूमन बीइंग? कोई जज को प्रोटेक्शन देना या विटनेसेस को प्रोटेक्शन देना, यू नो, इस मुल्क में कल्चर ही नहीं है काउंटर टेररिज्म का। एंड द ट्रेजेडी इज वी आर द वर्स्ट एफ्लिक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा मार, और कोई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी स्टेज पे भी कोई काउंटर टेररिज्म मेजर्स नहीं लिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी ले सकती हैं, दे कैन क्रिएट कमांडो यूनिट्स, ट्रेन देम, उनको लैब्स दें, उनको पैसे दें, उनको सब कुछ करें कि उनकी प्रोविंस में टेररिज्म ना हो, एंड दे कैन शो द फेडरल गवर्नमेंट अप। बट नहीं, ना फेडरल गवर्नमेंट करती है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती है, ना पुलिस डिपार्टमेंट्स करती है। आर्मी जो है आईएसआई डजंट हैव अ पुलिस फोर्स। आईएसआई ने जहां भी काम करना होता है वो पुलिस, लोकल पुलिस को लेके जाते हैं करने के लिए। आर्मी जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए, वो पिच बैटल्स के लिए है, आर्टिलरी हैं, टैंक्स हैं, यू डोंट, दीज आर यूजलेस अगेंस्ट। या कभी कुछ स्पेशल ऑपरेशन हो ना, अगर कोई स्पेशल कमांडो ऑपरेशन करना है, जैसे हाईजैकिंग हो गई या कुछ हो गया, बट बियॉन्ड दैट कोई रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स होगी छोटी सी फॉर वेरियस कंटिजेंट, बट नथिंग फॉर टेररिज्म। अच्छा, यहाँ टेररिज्म भी दो किस्म की है, वो एक तालिबान की टेररिज्म और एक ये एलईजे टाइप टेररिज्म है। एलईजे टाइप टेररिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम तालिबान टाइप ऑफ टेररिज्म। तालिबान टाइप ऑफ टेररिज्म में मिलिट्री फोर्स की भी जरूरत है, कन्वेंशनल वेपन्स की भी जरूरत है। आपने देखा वी आर यूजिंग एयरक्राफ्ट, वी आर यूजिंग आर्टिलरी,
in FATA. ہم نے کیا ہے. You need that as well. Then you need a human intelligence as well. ٹھیک ہے. And then targeted operations وہاں group operations ہے, but individual small group operations نہیں ہیں. Whereas in the LEJ, you need infiltration. You need to break into urban cells. You need to bring back information. You need to go and take them out by special, specific, targeted counter operations. وہ ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ آسان بات ہے کہ کہنا جی کہ آئی ایس آئی نے کچھ نہیں کیا. آئی ایس آئی کیا کرے؟ وہ زیادہ انفارمیشن دے دے گی آپ کو, بٹ اٹس ناٹ اکوپڈ ٹو ٹیک دم آؤٹ. اور ایون ایف سی کیا کرے؟ اور ایف سی جو ہے اس کی ٹریننگ کسی اور چیز کی ہے. وہ تو سپوزٹلی بارڈر ڈیفینس فورس ہے. اس کے ساتھ آپ اس کو یوز اٹ ایز اے کاؤنٹر ٹیررزم فورس. زیادہ وہ بنکرز بنا کے بیٹھ جائے گی وہاں کو اگر کوئی آیا ٹھا کر دی. مگر یہ کہ یو ٹو گو انفلٹریٹ, ٹو گیٹ انٹیلیجنس, ٹو ناک دم آؤٹ, ہے ہی نہیں. یعنی کہ ہمارے پاس ایک افیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم اسکواڈ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر, ہر پروونس میں. ہر پروونس میں نہیں, میں سمجھتا ہوں نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ہیو ایکسیس ٹو آل دا ڈیٹا. کیونکہ اب یہ آ رہا ہے نا سیٹی صاحب کو کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ. نہیں, لا اینڈ آرڈر نا, بٹ لیٹس ناٹ ٹریٹ دس ایز اے لا اینڈ آرڈر پرابلم. میں نے آپ سے کہا یہ نیشنل سیکورٹی کا پرابلم ہے, ناٹ لا اینڈ آرڈر. اس لیے پولیس از ناٹ دا فورس فار دس. یو نیڈ اسپیشل پولیس کین بی اے سپلیمنٹری فورس. پولیس فورس کو بلا لیا کہ وی نیڈ ہیلپ, ہمارا یونٹ جا رہا ہے بٹ وی نیڈ پریفری کے اوپر ہمیں ہیلپ چاہیے, پولیس آ جائے. بٹ یہ کہ جی آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کرنی ہے, امیڈیٹ ایکشن کرنا ہے, اور آپ آئی جی صاحب کو فون کر رہے ہیں, ایس پی صاحب کو فون کر رہے ہیں کہ مجھے جی 50 بندے چاہیے, میں ایک آپریشن کرنے جا رہا ہوں, آدھے گھنٹے کے آپریشن اندر کرنا ہے. تو وہ کہیں گے جی وہ تو ابھی ہو ہی نہیں سکتا, ٹھہر جائیں جی, وہ تو وی آئی پی ڈیوٹی پہ میرے بندے گئے ہیں, میرے پاس تو کمانڈوز ہی کوئی نہیں ہے, ایلیٹ والے جو ہیں وہ پتہ نہیں ادھر. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. فوکسڈ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز, ایک ملک جو کہ تباہی کی طرف جا رہا ہے بیکاز آف ٹیررزم, اور ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ آرگن یا آرگنائزیشن نہیں ہے ٹو ڈیل ود اٹ. آل اوور دا ورلڈ ویئر دیر از ٹیررزم یو ہیو کاؤنٹر ٹیررزم یونٹس. وہ کہتے ہیں سی ٹی یوز. ٹھیک ہے, اس ایک سی ٹی یو نہیں ہے یہاں, اس کے ساتھ وہ قانون نہیں ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ کو پکڑے, ہولڈ کرے اور ڈیٹین کرنے کے لاز ہوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کچھ بھی نہیں ہے یہاں. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو بہت ہی ایک ہلا دینے والی بات ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گا. رحمان ملک صاحب نے آج کہی, ہمارے لیے بڑی شاکنگ ہے وہ. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.